ایک وقت تھا کہ فخرالدین گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ اس کے محل نما گھر کے سامنے ہر شخص تعظیم سے جھکتا تھا۔ صبح سویرے اس کے ملازم دروازے پر قطار میں کھڑے ہوتے۔ حکم ہے کہ وہ دروازہ کھول دیں، بجا لانے کے لیے۔ فخرالدین اکثر اپنے بڑے صحن میں ٹہلتے ہوئے کہتا، دیکھا تم نے، دنیا کی ہر نعمت میرے قدموں میں ہے۔ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی خدا کی مہربانی کا۔ اس کی بیوی بی بی زہرا ایک نرم دل اور خدا سے ڈرنے والی عورت تھی۔ اکثر وہ فخرالدین کو سمجھاتی، خاوند صاحب، خدا کا شکر ادا کریں، یہ سب خدا کا کرم ہے، غرور نہ کریں، خدا ناپسند فرماتا ہے غرور کو۔ لیکن فخرالدین ہنستے ہوئے کہتا، زہرا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، دنیا میں وہی جیتتا ہے جو خود محنت کرے۔ ایک سال ایسا قحط پڑا جیسا گاؤں والوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ مہینوں بارش نہ ہوئی، نہروں میں پانی سوکھ گیا، فصلیں جل گئیں، جانور بھوک سے مرنے لگے، لوگ گھروں کو چھوڑ کر شہر کی طرف جانے لگے۔ فخرالدین نے اپنی دولت پر بھروسہ کرتے ہوئے اناج خرید کر ذخیرہ کیا۔ اس نے اناج کے گودام بند کر دیے اور قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ مولوی صاحب گاؤں کی مسجد میں اذان دینے کے بعد ہر دن دعا کراتے، ہے خدا، ہمیں معاف کر دے، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ لوگ مسجد میں آنسو بہاتے، لیکن فخرالدین ہنستا اور کہتا، بھیک مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، کماؤ اور کھاؤ۔ ایک دن مولوی صاحب فخرالدین کے دروازے پر آئے اور کہا، بیٹا، خدا کا خوف کرو، بھوکے انسان کو دانا دینا خدا کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ فخرالدین نے ان کی بات پر ہنسی اڑاتے ہوئے کہا، مولوی صاحب، میرے اناج کو میرا کاروبار خراب نہیں کرنا۔ چند ہی دنوں بعد ایک بیماری گاؤں میں پھیل گئی۔ بیماری نے امیر و غریب کا فرق ختم کر دیا۔ فخرالدین کا اکلوتا بیٹا سلیمان بھی بیمار پڑ گیا۔ رات کے اندھیرے میں بی بی زہرا سلیمان کو سینے سے لگائے رو رہی تھی، یا خدا، میرے بچے کو شفا دے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ فخرالدین گھبرا گیا۔ وہ طبیبوں کو بلانے گیا، لیکن سب راستے بند تھے۔ آخرکار اس کا لخت جگر تڑپ تڑپ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فخرالدین نے پہلی بار خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ بیٹے کے جنازے کے بعد فخرالدین پر دنیا کی حقیقت کھلنے لگی۔ اب وہ دن رات مسجد میں بیٹھا روتا، نمازوں میں سجدے کرتے کرتے آنکھیں سرخ ہو جاتے۔ بی بی زہرا نے اسے تسلی دی، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، سچی توبہ کرنے والوں کو خدا معاف کرتا ہے۔ ایک رات طوفانی بارش ہوئی، بادل گرجے، بجلی چمکی اور زمین ہلکی ہوئی، سیراب ہو گئی۔ گاؤں والوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ مولوی صاحب نے فخرالدین کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، خدا نے تمہیں معاف کر دیا، بس سچی نیت سے عمل کرتے رہو۔ فخرالدین نے اپنی زمینیں خیرات میں دے دیں، غریبوں کے لیے مدرسہ بنایا، مسجد کی تعمیر کروائی، ہر جمعہ کو خدا کے راستے میں خرچ کرتا۔ اب جب وہ گاؤں میں چلتا تو لوگ اسے بابا فخر کہہ کر عزت سے پکارتے۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتا، یا خدا، میرا دل ہمیشہ عاجز رکھ، مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کر۔